الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں پاویں شکلوں صورتوں چند ہووے کوئی مل نہیں ہوندا خدا اگے پاویں قارون نالوں دولت مند ہووے تے کلیاں علم پڑھیاں گل بندی نہیں پاویں پڑھ دیاں عمر گئی لنگ ہووے او یارو رب انہوں پسند کردہ قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے قرآن ایک لا ریب اور بے عیب کتاب ہے قرآن دا اعجاز ہے کہ قرآن انقلابی کتاب ہے انقلابی کتاب دا معنی ہے کہ جڑا بندہ قرآن پاک نو دل لا کے پڑھ لوے یا دل لا کے سن لوے 110% کنفرم بات ہے کہ اللہ اس بندے دی زندگی بدل چھڑ دے
شرط کوئی سننا بھی دل لا کے تے پڑھنا بھی دل لا. انقلاب ضرور آئے گا. انج سچ ہے جمیں سورج چڑھیا سچ. اسلام اندر موٹیاں موٹیاں دو ہجرتاں نے. ایک دا نام ہے ہجرت مدینہ اور ایک دا نام ہے ہجرت حبشہ. ہجرت مدینہ بعد اندر ہوئی ہے تو ہجرت حبشہ پہلے ہوئی. یہ اس وقت دی بات ہے کہ جدوں مسلمانہ دی تعداد کم سی اور کفار دے مظالم عروج تے سن. چند مٹھی بار صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک علیہ السلام کو آئے اور عرض کی تھی اللہ دے محبوب پیغمبر سانو اجازت دیو اسی مکہ چھڑ کے چلے جائے کیونکہ حالت بن گئی ہے کہ مکے دے وچوں اسی رہ نہیں سکتے. ماراں کھادیاں نہیں جاندیاں. یہ جڑے ظلم کردے نے ظلم برداشت نہیں ہوندے تے بہترے بھی اسی مکہ چھوڑ کے چلے جائے. آپ نے فرمایا جانا کتھے؟ انہاں آکھا جی ساڈا ارادہ بھی اسی علاقہ حبش اندر جائے کیونکہ حبش دا بادشاہ جڑا ہے نجاشی بادشاہ وہ بڑا نرم دل انسان ہے. اسی اتھے چلے جانے ہیں جدو حالات بہتر ہو جان گے واپس آ جائیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ لیکن میں نا ایک بندے نے تہاڈا امیر بنا وہ دی عمارت اندر جائے. تو آپ نے اس قافلے دا امیر بنایا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے. اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بڑے پائی سن. تو آپ نے فرمایا جابر میں چاہنا کہ میں تینوں سورہ مریم یاد کروا دیں او دا فائدہ ہوئے گا کہ اتھے جا کے کو پوچھ ہی لیندہ ہے بھی تو اڈا مذہب کیے دین کیے کسی نے سنانا ہی پہ جاندی کو گل ہے. تے جیڑا بھی بندہ تیرے کو اسلام دا تعارف پوچھے نا انہوں تعارف اندر تو سورہ مریم سنا دے کیونکہ وہ جڑا علاقہ ہے نا وہ علاقے دے لوگ اہل کتاب نے عیسائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو منن والے نے سیدہ مریم علیہ الرحمہ دے معتقد. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے میں نبی پاک علیہ السلام کو سورہ مریم یاد کر لیا. میں مسلمانوں لے کے چلا گیا. اسی اجے تھے یہ مسلمانوں کا جڑا قافلہ ہے یہ ہجے اتھے پہنچے ہی سی کہ ادھروں مکے والیاں والوں کچھ چمچے بھی اتھے پہنچ گئے. کون پہنچ گئے؟ چمچے سمجھ دیو کہ نہیں سمجھ؟ ایک چمچے ہوندے نے سلور دے, کچھ چمچے ہوندے نے سٹیل دے, کچھ چمچے ہوندے نے پلاسکٹ دے, کوئی دو لتاں والے چمچے ہوندے. پتہ جے دو لتاں والے چمچے اے وہ دو لتاں والے چمچے اتنے پہنچ. یہ نہ جا کے نجاشی بادشاہ نو آکھیا بھی جڑے بندے مکیوں آئے نے نا اتنے تیرے کولے بندے ٹھیک نے, اے بڑے لڑاکے نے, انہاں ساڑے مکے چ لڑائیاں پا دیتیاں, بندے نے بندہ نہیں رہن دیتا, باپ پیو نہ ناراض ہے, پیو باپ نہ ناراض ہے,
ہر گھر چ لڑائی پائی ہے نا ہون آ گئے تیرے علاقے تے اسی تینوں مطلع کرنا آیا بھی اس تو پہلا بھی تیرے علاقے دا بھی حال کر دینا تو کٹ دے نجاشی بادشاہ بڑا سیانا بندہ سی بھی کئی بادشاہ سیانے بھی ہوندے نے انہیں آکھیا بھی گل لے وے میں انہوں اپنے کوڑ بلانا انہوں دی گل سننا جے ہوئے رکھن والے تے رکھ لیں گے جی کڈن والے تے کڈ چھڈاں گے گل تے سننی چاہیے نا اگلے بندے دا محفظ ضمیر کی عقل مند بادشاہ تو ہی ہوندا نا جڑا دو طرفہ فیصلہ کردا ہے ادھروں بھی گل سندا ادھروں بھی سندا پھر فیصلہ کردا وہ کہنے لگے بھی گل سنن دی کادی لوڑ ہے جدوں اسی جو تینوں کہن دے تو کڈ دو نا یہ تہاڈا قانون ہوئے گا میرا نہیں میں تے فریقین دی گل سننا پھر فیصلہ کرنا تہاڈی بھی سن لئی ہن انہاں دی بھی سن لئی وہ کہیں دے کی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ فرما دے میرے تک پیغام آیا بھی بادشاہ تانوں بلا رہا میں چلا گیا صبح دا وقت ہوئے بادشاہ سامنے اپنے تخت اتے بیٹھا ہے سجے کھبے ادھے پو پادری وزیر مشیر وغیرہ وغیرہ وہ بھی سارے بیٹھے نے تے ایک پاسے نکر چو بھی کھلوتے ہیں بھلا کون وہ بھی کھلو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے بھی سوال و جواب شروع ہو گئے تو میرے کو سوال کرتا ہے میں جواب دینا ہوں پھر سوال کرتا ہے میں جواب کی سوال ہو رہا ہے ذرا سننا میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میرے کڑو سوال کردہ ہے پوچھ دا کون ہو میں آکھیا جی اسی مسلمان ہوں کتھوں آئے ہو جی مکے بچوں آئے ہوں کیوں آئے ہو مکے دے لوگاں سانو ماریا بڑا ہے مکے دے لوگاں سانو پریشان بڑا کیتا ہے مکے دے لوگاں ساڑھے تے ظلم دے پہاڑ ٹھا دیتے نے مجبور ہو کے آیا تیرے علاقے دے اندر اے میں تے کوئی نہیں اپنا گھر چھڑ دا اے میں تے کوئی نہیں اپنا پریوار چھڑ دا اے میں تے کوئی نہیں اپنی زمینہ تے اپنا ملک چھڑ دا مجبور یہ ڈے ہو گیا مارے یہ نہ گیا ہے ستایا یہ نہ گیا ہے عزیتیں نہیں دیتیاں گئیاں نے پریشان ایڈا کیتا گیا کہ مجبور ہو کے اپنا علاقہ چھاڑ کے پناہ لائے کہ تیرے علاقے بچ آئے آؤں اچھا اے گل دسو تانوں ماریا کیوں گیا ہے کڑ وجہ تو تواڈے تے ظلم کیتا گیا ہے تواڈا گناہ کیے تواڈا قصور کیے تواڈا جرم کیے تے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے ساڑھا گناہ ساڑھا قصور ساڑھا جرم ہے اسی سارے پڑھنے لا الہ پڑھو ہاں لا الہ وہ جی پڑھو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے یہ کلمہ الہ سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے کہ سب منگتے ہیں وہ داتا پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حضرت علامہ اقبال فرما دینے یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 سے پڑھنے ہیں لا الہ پڑھو ہاں لا الہ پڑھ دے کیا نہیں لا الہ الا اللہ اسی لا الہ الا اللہ پڑھنے اچھا لا الہ الا اللہ یہ تنو سکھایا کنے یہ تنو پڑھایا کنے تے سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے ایک کلمہ سانو پڑھایا ہے ساڑھے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کون اے محمد کون نے صلی اللہ علیہ وسلم پتہ جو نہیں سنو اے کون نے تے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کو فرما دینے اے میرے پیر بھی نے تے میرے ویر بھی نے میرے پیر بھی نے تے میرے ویر بھی نے انج دے پیر نے انج دا پیر کائنات اندر ہور بولو کوئی نہیں انج دے پیر نے انج دے آلہ پیر نے کائنات اندر انج دے پیر کوئی نہیں تے میں کہاں گا خیالات اندر اے جعفر طیار جی ایک کلے تو ہاڑے پیر نہیں یہ سارے صحابیاں دے بھی پیر نے سارے وہابیاں دے بھی پیر نے کیوں بھئی تو ہاڑے پیر بھی یہی نے نا کوئی ہوتے نہیں کوئی سرکار ہیں کوئی درکار کوئی پلکار ہیں نا سرکاراں بڑیاں نے کوئی کیڑی سرکار ہے کوئی کیڑی سرکار ہے کوئی کھٹی سرکار ہے کوئی نیلی سرکار ہے کوئی پیلی سرکار ہے کوئی پیر ہے جناب ہو زنانیاں کوڑو مٹھیاں پروان والا پیر ہے کوئی پیر ہے او زنانیاں نال بغل گیر ہونے والا پیر ہے کوئی پیر ہے جناب لوکاں دیاں جیباں میں ٹھورن والا پیر ہے کوئی پیر ہے لوکاں نو تھپڑ مارن والا پیر ہے ہیں یہ سب پیر نہیں یہ ساریاں پیڑا نے یہ ساریاں پیڑ کوئی سر پیر کوئی ٹھڈ پیڑ پیر کوئی محمد الرسول اللہ 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 میرے پیر دی شان نرالی ہے اچھی آنکھو سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ بنیامین آبل صاحب اللہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ 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 میرے پیر دی شان نرالی ہے تسی کہنا میرے پیر دی شان اچھی آنکھو میرے پیر دی شان نرالی سردارے او ساریاں نبیاں دا سردارے او ساریاں نبیاں دا او دے موڑے تے کملی کالی اے میرے پیر دی شان نرالی میرے پیر دی شان نرالی احمد نو چھاڑے پاسے جامے احمد نو چھاڑے پاسے جامے اور کو پیر بنانا چاہمے احمد نو چھاڑ پاسے جامے اور کو پیر بنانا چاہمے اے نئیوں کو بھول اللہ نے کرنا پاویں بنا لے تو چالی اے میرے پیر دی شان اللہ اللہ میرے پیر بھی نے تے میرے ویر کے میں چونکہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں اللہ کے پیغمبر کے چچا زاد بھائی بھی تھے تاں کیا میرے پیر بھی نے تے میرے ویر بھی نے نام کیے محمد اچھی پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اچھا ایک گل دسوئے ہے کون نے جی اللہ دے نبی نے اللہ دے پیغمبر دے آخری رسول نے نبی رسول فرمایا جی ہاں نبی رسول حضرت عیسیٰ نے منن آ رہا تھا
تھوڑا جا چونکیا نبی رسول جی جی اللہ دے پیغمبر اللہ دے رسول اچھا پھر ایک گل دس گا جڑا نبی ہوندا ہے جڑا رسول ہوندا ہے جڑا پیغمبر ہوندا ہے او دیتے تے آسمان تو کچھ نہ کچھ آیا کردا ہے او دیتے تے آسمان تو جبریل کچھ نہ کچھ پیغام لے کر کے آندا ہے اے جڑا تہاڈا نبی مکے والا جدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دیتے بھی آسمان تو جبریل آندا ہے کہ نہیں آندا وہی آندی ہے کہ نہیں آندی پیغام آندا ہے کہ نہیں آندا تے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جی جی بالکل جبریل آندا ہے ایک دن وچ کئی وری آندا ہے اچھا تے جبریل لے کے کی آندا ہے کی لے کے آندا ہے حضرت جعفر فرماندے نے میں دل وچ سوچیا اوے جعفر موقع بن گئی موقع تو جان نہ دیویں فائدہ چک موقع دا لویا گرمے مار سٹ حضرت جعفر فرماندے نے میں فٹ بولیاں اور بادشاہ جی جو جبریل لے کے آندا ہے اگر تو اجازت دے میں تے میں تینوں پڑھ کے نہ سنا دیواں کہ میرے نبی تے کی اتر دے انہیں آکھا کوئی حرج نہیں سناؤ پڑھ کے حضرت جعفر فرماندے نے میں بسم اللہ پڑھی اللہ دا نام لے کے حضرت جعفر لگے شروع کرن تے چمچے بولے نا 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 کیا تانوں کی بڑیا تسی چاؤں پہ جو میں سپریڈ دی بوٹل تے کاڑا لون سٹیے تے چاؤں پہ دی یہ تانوں کی ہویا انہیں آکھا ایڈا لمحہ سفر کر کے تیرے کولے سے گلوں تے آیا بھی تو سننا نہیں تو پھر سنی جانا انہیں یار سنن نال کی ہون لگا وہ سنان لگا میں سنن لگا ہوں کہ میں نے پھاڑ کے مسلمان پیا کر دے گالی سنان لگا یہی دسن لگا کہ ساڑھے نبی تے کی نادل ہوندا جو نادل ہوندا میں نے پڑھ کے سنان لگا یہ تو حرج کی ہے انہیں آکھیا تینوں کیویں سمجھائیے تیری مہربانی ہے تو سننا انہیں یار عجیب بندے نے یار سنن نال ہون کی لگا انہیں آکھیا پولے پولے کر کے سنا لیندے نے تے جڑا سن لیندا او گیا تے تیری مہربانی ہے نا انہیں چپ کرو یار گل کر چل یار جعفر پڑھ سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ بڑے اوکھے چمچے چپ کرائے بھائی بڑے اوکھے اے بڑے اوکھے ہیں چپ کرانا بڑا اوکھے اے کہندے نے سنے نا کوئی کی کہندے نے سنے نا اللہ 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 حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے چپ ہو گئے بڑے اوکھے چپ ہوئے تے فرماندے نے میں اللہ دا نام لے کے قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دیتی شرط کیے قرآن انقلابی کتاب ہے قرآن انقلابی کتاب ہے شرط کوئی یہ پڑھنے والا دل لا کے پڑھے پڑھنے والا دل لا کے پڑھے سننے والا دل لا کے سنے آج دیاں گلاں نہیں گلاں 1400 سال پہلے دیاں نے اے ہون جڑا پڑھن لگا ہے وہ دل لا کے پڑھن لگا ہے جڑا سنن لگا ہے وہ دل لا کے سنن لگا ہے تے ہون کی لگا ہے ویکھ لو دراؤ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں بسم اللہ پڑھی بسم اللہ پڑھ کے قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دیتی پڑھدا اس مقام تے آیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا
رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک قال ربک هو علی هین ولنجعله آیۃ للناس ورحمة منا وکان امرا مقضیا فحملته فانتبذت به مکانا قصیا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اللہ سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا انہیں رونا شروع کر دیتا دل لا کے کو پڑھے تے صحیح دل لا کے کو سنے تے صحیح اسی فیس بک چلانے ہاں دل لا کے اسی واٹس اپ چلانے ہاں دل لا کے اسی اخبار پڑھنے ہاں دل لا کے میریاں بہناں فیملی میگزین پڑھ دیاں نے دل لا کے اسی یار دا لو لیٹر پڑھنے ہیں دل لا کے اسی متران دے پتر پڑھنے ہیں دل لا کے نہیں پڑھ دے تے قرآن نہیں دل لا کے پڑھ دے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میں قرآن پڑھ لگ پیا اور رون لگ پیا میں قرآن پڑھی جا رہا ہوں اور ہوئی جا رہا ہے یوں جڑے چمچے نے ناؤ کہندے نے کونیاں مار کے گیا اینو آکھیا سی نا سڑا روئی جانا آکھیا سی اینو انی بری آکھا بھی تیری مہربانی نا دو روکیا ہی نہیں آہن جنا روندہ پیا نا اے جاندہ آپا نیمے نمی ہو کے نکلیے نا کہ آپا نو لتر مارے اے نکلیے نیمے نمی ہو کے اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میں قرآن پڑھ دا رہا اور روندہ رہا میں قرآن دی تلاوت کر دا رہا آنسو بہام دا رہا
میری زبان چو قرآن دیاں ایتاں نکل دیاں رہیاں دیاں آنکھاں چو آنسواں دیاں لڑیاں نکل دیاں رہیاں اللہ اکبر اللہ قرآن میرے جناب سینے چو باہر آمدہ گیا ایمان دے سینے دے وچ داخل ہوندہ گیا ارمان دے نے میں قرآن پاک دی تلاوت نو مکمل کیتا نا تے نجاشی بادشاہ نے اپنی آنکھاں دے آنسواں نو صاف کیتا تے او مکے والوں آئے ہوئے بندیاں والمو کر کے کہندہ ہے اوے جاؤ پاج جو جتوں آئے واپس چلے جاؤ میں خدا بندے قدوس دی قسم اٹھا کے کہنا ماں نہ ایک کتاب جھوٹی ہو سکتی ہے نہ ایک کتاب والا پیغمبر محمد جھوٹا ہو سکتا ہے اللہ اکبر قرآن کتاب لا رہے بے قرآن کتاب بے عیبے قرآن انقلابی کتاب شرطے بے پڑھنا بھی دل لا کے تے سننا بھی دل لا تجربہ کرو ہاں پلا اور یاراں دے لو لیٹر بڑے پڑھ کے ویکھے جی رب دا بھی پڑھو ہاں ایک وری لیٹر ہے کسی دن تجربہ کو بابیو او بابیو او بڑیو بابیو او بزرگو جوانو فیس بکیو ٹک ٹوکیو سنو کسی دن بطور تجربہ فقیر دی گل مانو کاڑے توان والے دی خوشبو لگا اپنے بدن نو تے صاف کپڑے پا لے تے وضو بنا لے تے وضو بنا کے موبائل کر لے بند تے بند کر کے اپنے گھر دے کسی کونے تے الگ تھلگ ہو کے بہ جاؤ وکھرا ہو کے بہ جا کو دنیا دا شور شرابہ نہ پوے تیرے کان دے اندر تے مصحف پاک لے لے قرآن پاک لے لے تے یہ سامنے رکھ کے قرآن پاک نو سونا کر کے پڑھ سونا کر جمیں دی تیری آواز نا اپنے بلو سونا کر کے پڑھ راگ نڑ پڑھ گا کے پڑھ قرآن ملم یتغنا بالقرآن فلیسا مننا قرآن راگ نڑ پڑھ طرز بنا کے پڑھ مٹھی مٹھی آواز بنا کے پڑھنا مننے آئے تیری آواز نہیں ہوئے گی مننے آئے تیری آواز اندر خوبصورتی نہیں ہوئے گی تیری آواز سونی نہیں پر جڑی کتاب پڑھنا ہے وہ کتاب تے سونی ہے تیری آواز مٹھی نہیں پر جڑی کتاب پڑھنا ہے وہ کتاب تے مٹھی گئے تیری آواز سریلی نہیں پر جڑی کتاب پڑھنا ہے وہ کتاب تے سریلی ہے نا پڑھدا جا بابا جی تسی تاں نہیں پڑھ دے ہونا میں تے سالہ مرادہ کا بالا قیدہ پڑھے آئے میں پڑھن بے جاما تے آڑ کے پڑھنا ماں ایک لفظ پڑھنا ماں اگلے دا جوڑ کرنا ماں تے پھر پڑھنا ماں کوئی گل نہیں بابا تو آڑ کے پڑھی جاؤ میں تیرے لیے ایک گفٹ لے کے آیا ماں مدینے پاک داؤ اللہ دے محبوب پیغمبر دی زبان دا تحفہ ہے میرے نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ قرآن پاک لے کے تیو دی تلاوت پیا کر دائے ہے مکمل قرآن دا حافظ دے کاریے قرآن ہے فرمائے نو پڑھم دا جرے ملے گا مع کرام برارا اللہ تعالیٰ نیکاں پاکاں روحاں وچ شامل کرے گا ہستیاں دے اندر تے ایک بابا پیا پڑھ دائے انہوں پڑھنا نہیں ہوندہ سالہ مارادہ کا پڑھیا ہویا ہے پڑھی جاندہ ہے اڑی جاندہ ہے پڑھی جاندہ ہے اڑی جاندہ ہے فرمایا جڑا قرآن دا کاری ہے انہوں پڑھم دا اللہ جر دے گا ضرور دے گا لیکن جڑا بابا پڑھ دا بھی ہے تیاڑ دا بھی ہے اللہ انہوں ڈبل جرطا کرے گا کچھ پڑھم دا دے چھڑے گا کچھ اڑم دا دے چھڑے گا پڑھتے صحیح جے مزہ نہ آوے تے پھر آکے جے سینے ٹھانڈ نہ پوے تے پھر آکے جے لطف نہ آوے تے پھر آو پڑھتے صحیح یار ازمات صحیح چوہے مار گوڑیاں رپیاں دساں دیاں لے کے ازمان واسطے لے آنا پر قرآن نہیں ازمان پڑھتے صحیح ازمات صحیح جڑا باس چڑھ کے کہندہ چوہے مار گوڑیاں لے لو رپیے دساں دیاں ایک باری ازما ہی صحیح تیرے پہیے 10 کٹ کیوں بھی تے ازما لینا ہے قرآن نہیں ازما سکتا تجربہ تے کر جے لطف نہ آوے تے پھر آکھیں جے سینے ٹھنڈ نہ پوے تے پھر آکھیں
اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا آمن لے قرآن دا کہنا اج تو جنت وچ گھر لینا من لے قرآن دا کہنا اج تو جنت وچ گھر لینا اچھا دی رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی اچھا دی رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینو ہورا بھی دین سلامی تینو ہورا بھی دین سلامی پال سنت والا گینا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا اور پھر چل خم کے بیت اللہ تیرے معاف گناہ کرے اللہ اور پھر چل خم کے بیت اللہ تیرے معاف گناہ کرے اللہ او دی رحمت دا پھاڑ پلا او دی رحمت دا پھاڑ پلا او دے در تے بیرو لینا آمن لے قرآن دا کہنا اج تو جنت وچ گھر لینا اللہ اکبر اللہ ایک بہت بڑے قاری صاحب گزرے نے قرات کی دنیا کے بے تاج بادشاہ تھے جن کا نام تھا حضرت مولانا عبدالصمد عبدالباسط قاری عبدالباسط مشہور قاری عبدالباسط صاحب دینا عبدالصمد عبدالباسط نام انہاں کو کسی نے پوچھا قاری صاحب تسی قرآن بڑا پڑھ دیو ہر تھاں تے جان دیو تلاوت کر دیو قرآن پاک دی کدی کو قرآن دا موجزہ بھی تسی ویکھے آئے کدی کو قرآن دی تاثیر بھی تسی ویکھی اکھاں دے نال انہاں کہا کئی موقع نے پر ایک موقع تو انہوں سنانا انہاں پھر سنایا فرما دینے انہاں دنہ دے اندر مصر دے صدر دا نام سی جمال عبد الناصر جمال عبد الناصر صدر مصر دا او دا میں نو جناب پیغام آیا قاری صاحب تیاری کرو تسی میرے نال روس دے دورے تے جانا ہے روس دے دورے فرما دینے میں حیران ہویا پریشان ہویا اگر کہیں دے تسی میرے نال سعودیہ جانا ہے گل مننم دران دی تسی میرے نال پاکستان جانا ہے بھی گل مننم دران دی کیونکہ مسلمانہ دا ملک ہے میں انہوں نال لے کے جانا ہے تلاوت کروانی ہے لیکن روس اندر میرا کام کیوں تو کیمونزم نے ہوتے اسلام نو منن والے کوئی نہیں وجہ کیا ہے اللہ اللہ فرما دینے کئی سوال سن میرے ذہن دی اندر لیکن چونکہ پیغام آیا حکم آیا مننا پیا میں ٹر گیا جدوں موقع بنیا اتھے پہنچے سی کٹھے ہوئے میں جمال عبد الناصر صدر جڑا مصر دانو پوچھیا صدر محترم میں نو روس اندر لے کے جان دا کی مانا روس اندر ہی کیوں لے کے جا رہے ہو وجہ کیا ہے انہیں آکھا قاری صاحب پچھلا دورہ جڑا میں روس دا کیتا ہے جان دے ہو اس دورے دے اندر روس دے تمام وزیر مشیر کٹھے ہو کہ میرے کڑائے تو نہ میں نو اپنے مذہب دی دعوت دیتی میں نو کہہ دینے اسلام چھوڑ دے تے ساڑھے مسلک ساڑھے مذہب اندر آ جاؤ اسی تیرے مصر نو ترقی یافتہ بنا دیاں گے اسی تیرے مصر نو ہنجج کر دیاں گے انہاں اپنے مذہب دیاں بہت ساریاں خصوصیتاں بھی بیان کیتیاں تے میں دل بھی جہد کر لے انہوں نے میں آکھا مجھے دو اگلی بری اس دورے تے آوانگا اللہ کو دوبارہ توڑل میٹنگ کرانگا اور توڑی اس گل دا جواب میں اس میٹنگ جم در دے آنگا تے دل وچ میں سوچیا اگلی بری آنا ہے تے قاری عبدالباسط صاحب نو نال لے کے آنا ہے تے نانو دسنا ہے وہ توڑا مذہب کیے مذہب تے ساڑا ہے میں تاں لے کر کے جا رہا ہوں اللہ اکبر اللہ حضرت قاری عبدالباسط رحمت اللہ علیہ فرما دینے جمال عبد الناصر دے نال سی چل پہ چل دیاں پہنچے روس دی اندر اللہ جڑی کوئی انہاں دی ضروری میٹنگ ختم ہو گئی اور جناب انہاں کیا ہاں جی
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਅਲੱਗ ਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਸ਼ਿਸਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਵਜ਼ਰਾ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਰਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਾਰੇ रूसी गवर्नर सारे बैठ गए। फरमाते ने मैं भी बैठ गया। मैनू कारी साहब फरमान लगे, लो मैनू जमाल अब्दुल नासर सदरे मोहतरम फरमान लगे, कारी साहब जी जरा इन्हां नूं दसो ना साडा इस्लाम क्या है। फरमाते ने कारी अब्दुल बासित साहब, मैं सूरह ताहा शुरू कर दी। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ा वस्समावातिल उला। कुरान यतीम हो गया है इस मुल्क विच, कुरान वालियां विच कुरान यतीम हो गया है, कुरान यतीम हो गया है। अलमारियां च को पढ़न लई तैयार कोई नहीं, बीबियां कुरान दी मनन लई तैयार कोई नहीं, कुरान ते अमल करन लई तैयार कोई नहीं, कुरान दा हाफिज़ बनन लई कोई तैयार कोई नहीं, कुरान दी मंजिल याद करन लई कोई तैयार कोई नहीं। हाय कुरान यतीम हो गया है। किसी काफरां दे मुल्क अंदर होया हुंदा ते गल होर सी, पहले कुरान विच कुरान यतीम हो गया है। इन्हां नौजवानां नूं इंग्लिश ते आंदी है पर इन्हां नूं कुरान नहीं आंदा। इन्हां नौजवानां नूं इंडिया दे गाने ते आंदे ने पर इन्हां नूं कुरान नहीं आंदा। इन्हां नूं फिल्मां दे डायलॉग ते आंदे ने पर इन्हां नूं कुरान नहीं आंदा। हाय कुरान यतीम हो गया है, कुरान यतीम हो गया है। कोई मनन लई तैयार नहीं कुरान दी, कोई अमल करने लई तैयार नहीं। कुरान पाक उत्ते हजरत कारी अब्दुल बासित रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, मैं कुरान पढ़दा जा रहा हां, कुरान इनकलाबी किताब है, कुरान इनकलाबी किताब है। शर्त वे के पढ़ने वाला डुब के पढ़े ते सुनने वाला डुब के सुने। जदों कुरान पढ़न लग जाओ ते डुब जाया करो, जदों कुरान पढ़न लग जाओ ते दुनिया दे विचों निकल जाया करो। इंज कुरान पढ़िया करो ना, ताई ते किसी अल्लाह दे बंदे ने सच आखिया है, अगर तू चाहना है कि तू अल्लाह नाल गल्लां करे फिर नमाज पढ़िया कर। अगर तू चाहना है अल्लाह पाक तेरे नाल गल्लां करन फिर कुरान पढ़िया कर। कुरान जी जिवें अल्लाह पाक नाल तेरी मीटिंग पई हुंदी है, कुरान जी जिवें अल्लाह पाक नाल तेरा इजलास पिया हुंदा है, कुरान जी जिवें अल्लाह पाक नाल तेरी गुफ्तगू पई हुंदी है। फरमांदे ने मैं कुरान पढ़न लग पिया और रशिया दे गोरे जिन्हां नूं कुरान नहीं आउंदा, जिन्हां नूं तर्जमा नहीं आंदा, वो रोण लग पे, अखां चों हंझू डिगण लग पे, आंसू वगण लग पे। जमाल अब्दुल नासर सदर भी रो रहा है, पूरा हाउस रो रहा है, सारियां दियां अखां चों आंसू पे निकलदे ने। फरमांदे ने मैं भी कुरान पढ़दा पढ़दा रो पिया। इंज लगदा सी जिवें ऐवानां दियां दीवारां भी रो रहीआं ने, इंज लगदा सी जिवें हर शै कुरान सुन के रोई जा रही है, इंज लगदा सी जिवें आसमान तो कुरान हुणे हुणे पिया उतरदा है। फरमांदे ने मैं कुरान पाक दी तिलावत मुकम्मल कीता। सदर मोहतरम जमाल अब्दुल नासर कहंदे ने, ओए गोरिओ रशिया दे गोरिओ ओ तुसी क्यों पैरोंदे जे, तुहानू कुरान आउंदा है। ओ कहंदे ने सानू नहीं आउंदा। ओ तुसी क्यों पैरोंदे जे, तुहानू तर्जमा आउंदा है। ओ कहंदे ने सानू तर्जमा भी नहीं आउंदा। फिर रोंदे क्यों जे? ते कारी साहब फरमांदे ने ना अजीब जुमला बोलिया है, ओ जुमला मेरे कुरान दा एजाज है, ओ जुमला कुरान दा मुजजा है। फरमांदे ने ओ गोरे रो के कहंदे सन ना कुरान आउंदा है ना तर्जमा आउंदा है, पर सुकून बड़ा आउंदा है, सुकून बड़ा आउंदा है। इंज लगदा है जिवें दिल विच ठंड पई पैंदी है, इंज लगदा है जिवें सीना ठरदा पिया है, इंज लगदा है जिवें बादे सबा नूं जवानियां आ गईयां ने, इंज लगदा है को साडे ते रहमतां बुक पर भर के पिया सुटदा है। वीर जी कुरान इनकलाबी किताब है, कुरान इनकलाबी किताब है। वो किताब जड़ी अज
یتیم ہو گئی ہے۔ اے نوجوان کوئی نہیں من دے قرآن دی، نوجواناں نو قرآن کہندا گانے نہ سنیا کرو، اے کہندے نے چک کے لے جا قرآن اسی کوئی نہیں مننی اے دی۔ قرآن بیبیاں نو کہندا اے پردہ کریا کرو، بیبیاں کہندیاں نے چک کے لے جا پراں قرآن اسی کوئی نہیں مننا، اسی کوئی نہیں مننا قرآن پاک نو۔ اللہ اللہ بڑے بڑے بزنس میناں دے کول میں قرآن لے کے جانا وا، اوے بزنس مینوں اللہ دی کتاب کہندی ہے سود چھڑ دیو، او کہندے نے چل مولویا لے جا کتاب اپنی تے قرآن لے جا، اسی کوئی نہیں سود چھڑ سکدے۔ حضرات دی بکار میں حکمرانہ دے گے قرآن چک کے لے کے جانا وا، اوے حکمرانوں لا الہ الا اللہ تے ملک بنان والے ہو، اے کتاب اس کتاب دے مطابق اپنے ملک دا قانون بنا لو۔ وہ کہندے نے چل مولویا چل تینوں جیل تے بند کر دیاں گے، نکلے تو ساڈے کولوں کوئی نہیں قرآن والا قانون اپنایا جاندا، میں ججاں دے سامنے قرآن دے 30 پارے لے کے کھلونا وا، اوے ججو ہے قرآن اللہ دی کتاب ہے، اسی مسلمان ہاں، اے میرے نبی تے اترن والی کتاب ہے، آؤ نہ رل کے اس کتاب دے مطابق فیصلے کریے۔ وہ کہندے نے چل مولویا مسیتڑا بھج جائے تھوں نکل جائے تو اسی کوئی نہیں قرآن دے مطابق فیصلے کرنے۔ ہائے قرآن یتیم ہو گیا ہے، لوگوں قرآن یتیم ہو گیا ہے، ہن لوکاں دعویٰ کر دیتا ہے، ہن دعویٰ آ گیا ہے، ہن فیس بک تے دعویٰ پیا ہوندا ہے، اسی قرآن چو 36 آیتاں کڈن دا کیس پہ کرنے ہاں، قرآن چو 36 آیتاں کڈ دتیاں جاون، وہی کہندا قرآن چو ختم نبوت دے اشارے کڈ دتے جان، وہی کہندا قرآن چو جہاد کڈ دیتا جائے، وہی کہندا قرآن چو پردہ کڈ دیتا جائے۔ ہائے قرآن یتیم ہو گیا ہے، اینا ملک ہے مسلمانہ دے وچ قرآن یتیم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے قرآن نورانی شیشہ، اے قرآن نورانی شیشہ، تے حق دی راہ وکھاوے، اے قرآن نورانی شیشہ، حق دی راہ وکھاوے، تے جیڑا بھی اینو پڑھدا جاوے او اتاں ہی چڑھدا جاوے۔ اللہ اکبر، قرآن یتیم ہو گیا ہے، لوگوں قرآن یتیم ہو گیا ہے۔ اینا آنی پڑھ دے قرآن جڑے سامنے بیٹھے نے، وہ 2 گھنٹے دے جلسے سن دے ہو، 5 منٹ لئی قرآن نہیں پڑھ دے ہو، ساڑی خاطر گھنٹا بیٹھے رہیں دے ہو، رب دے قرآن دی قید دی تلاوت تسی پسند نہیں کر دے ہو، کادیاں تقریران سن دے ہو، کادے درس سن دے ہو، جے تسی روزانہ قرآن نو 5 منٹ نہیں دے سکدے۔ اور یارو قرآن یتیم ہو گیا ہے، ایس مسلمانہ دی سوسائٹی چ یتیم ہو گیا ہے، اے کلمہ پڑھن والیاں دے وچ قرآن یتیم ہو گیا ہے، ایڈا یتیم ہو گیا ہے کہ سال لنگ جاندا ہے، پورا سال کو قرآن پڑھ کے نہیں ویکھدا۔ ایک واقعہ میرے ذہن اندر آندا پیا ہے، ایک قاری صاحب دا نام، رمضان اندر کسی نے کھانا پکایا تے قاری صاحب نو کھانے تے بلایا، افطاری تے بلایا، تے قاری صاحب افطاری کرن گیا نا تو انہاں قاری صاحب نو بیٹھک جبایا، تو بیٹھک جی قاری صاحب بیٹھے نے تے نا ریال پہنے، ریال سعودی کرنسی، واہ سارے ریال نا ٹیبل دے اتے پہ۔ قاری صاحب کہنے نے کہ یہ نا ریال اتھے رکھ دیتے نے، لگدا یا پھول گئے نے یا کوئی بچہ یا کوئی مسئلہ ہے، تے ہمیں کو باڑ کو پانی لے کے آن اتے ڈول نہ جائے۔ قاری صاحب نے کیتا اور ریال چک کے نا تے ویکھیا الماری پئی تے الماری چ قرآن پاک پہ اور ریال چک کے قرآن چ رکھ دیتے بھی آپ پہ چک لین کے بعد قاری صاحب دے ذہن چ بھی نکل گیا دسنا بھی ریال تواڈے اوتھے پہ کھانا آیا، تانوں پتہ افطاری دا ٹائم ہوئے نا یکدم بندہ افطاری کردا ہے، ذہن چ گل نکل جائے۔ حضرات محترم، 1 سال گزر گیا اس گل نو، گھر والیاں نے سوچیا بھی قاری چور ہے، قاری ساڈے پیسے چرا کے لے۔ مولوی دی عزت بڑی سستی ہے، اس زمانے میں سب سے سستی عزت مولوی کی ہے۔ اے دور گزریا ہے کہ جس دور اندر کو خس مولوی دے بارے بولدا ہے،
اج دا دور وہ دور ہے جس دور اندر سب تو سستی عزت مولوی دی عزت ہے. ایویں سی قرآن کوئی نہیں پیار کر دے. مجھے سیدھی بات آتی ہے, کوئی نہیں ساڈا پیار قرآن نال. جھوٹ بول دے اسی سارے, کوئی نہیں پیار. جنہ بچیاں قرآن پاک حفظ کیتا ہے انہاں بچیاں دی مثال لے لو تسی. سر تے چٹی ٹوپی, چٹے کپڑے تے چٹا لباس پہن کے اے بچہ کسی شادی جائے, اور اے دی عمر دا ایک بچہ پینٹ کوٹ پہن کے 3 پیس پہن کے ونگا چیر کڈ کے بہترین جناب سوٹٹ بوٹٹ ہو کے جائے. لوکاں اینو مولوی کہنا ہے, اینو مسیتر کہنا ہے, اینو دال پینا کہنا ہے, اینو خرے کیڑے کیڑے لقب دینے تے اونو سارے عزت دی نظر نال ویکھنا ہے. 15 سال دا ہی حافظ قرآن ہے, 15 سال دا ہی ہور لڑکا ہے, دوویں کٹھے بٹھا دیو. وہ تو کی پڑھیا ہے جی, میں سکول پڑھیا نہیں جی, میں نہیں پڑھیا. کی پڑھیا؟ قرآن پاک پڑھیا. تو کی پڑھیا جی؟ میں ماشاءاللہ جی میٹرک کر لوں. واہ بھائی واہ. یار تو ٹائم ہی ضائع کر, تینوں انگلش نہیں بولنی آندی, تینوں پتہ ہی نہیں انگلش پانی نو انگلش کی کہندے نے. انہوں سارا ہوئی جاندہ ہے. تو یار کی کیتا یار, تیرے ماں باپ نے تینوں کی ہے ضائع کر, ٹائم ہی ضائع کر. کی پیار ہے دسو, کنا کا پیار؟ کوئی نہیں پیار کر دے. میں جھوٹ بولنے ہیں. رمضان ہونا, رمضان دے وچ جس دن قاری صاحب مسلے چ کھلو کے 2 سپارے پڑھ دین, میں ویکھنا جے مسیتے لڑائی نہ پوے تے پھر آکھی. تے جی اگلے دن تسی اس سے قاری نو مسیتوں دھکے مار کے نہ کر دے, جا بھج مولوی ساڈیاں لتاں کھلوئے دیاں بڑیاں جڑا اسی تیرے پیچھے گھنٹہ کھلوتے رہیے, ساڈے کول نہیں سنیا جاندا قرآن. ایویں جھوٹ بول دے جی قرآن نہ پیار. کوئی نہیں پیار پیور سانو. جے سانو پیار ہوندا تے ڈنمارک والے کدی ورکے نہ ساڑ دے. جدو گھر وچ گھر واڑے ہی شہر دی قدر نہ کرن تے پھر سارا کچھ ہوندا ہے. ہم ہی تھے, ہمارے ہی بڑے تھے. حضرت مولانا حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ تراویاں دے وچ 10 سپارے پڑھ دے ہوندے سن روزانہ. اور روزانہ حافظ محمد گوندلوی ساڈے بڑے 10 سپارے تراویاں قرآن پاک سنا دے ہوندے سن حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ. حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے سسر تھے. روزانہ تراویوں میں 10 پارے قرآن پاک کے سنا کرتے تھے. اور چشمدید گواہ بابا کہتا ہے, میں نے دیکھا ہے مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی تھی. تسی تراویاں بھی رکھ لو تے جلسہ بھی رکھ لو. تراویاں تے ایک صف ہوئے گی تے جدو تراویاں تو بعد جلسہ شروع ہوئے گا کاندھ تک بندے ہوں گے. ایویں جھوٹ بولنے قرآن نال پیار پاند. کوئی نہیں پیار پیور تہاڈا قرآن نال. ہائے ہائے ہائے, یہ سستی عزت مولوی دی. انہاں سارے گھر والے آکھا مولوی صاحب ساڈے پیسے لکو گیا, مولوی چور ریال کھا گیا, نالے ساڈے کرو دعوت کھا گیا, نالے ریال کھا گیا. سارا سال انہاں مولوی صاحب دے بارے بات نہیں رکھی. وہ گھر کسی سیانے بندے آکھا بھی یار تجربہ دے کرو پھر دعوت رکھو, مولوی دی پتہ تے لگے, ادماؤ تے صحیح. انہاں دوبارہ پھر اگلے سال قاری صاحب دا کھانا پکایا, پھر افطاری بنائی, پھر ٹیبل دے اتے میں ریال رکھ دیتے. قاری صاحب اندر آئے, ریال بیک کے کہنے لگے او یار تاڑے ایڈے ریال وادوں نے, اب میں پچھلے سال آیا سا تے ادوں بھی پیسن تے ہن بھی پین. تے وہ گھر دا میزبان کہندا جی یہ بھی چک لینے سن جی میں پچھلے چک لے جے, یہ بھی لکو لینے سن. تے قاری صاحب رو پے. اللہ دا بندہ میں نہیں چکے. انہیں کہا کتھے گئے, ایتھے پیسن ساڑھے ریال مولویا ریال چک کے لے گئے. تے قاری صاحب روندے روندے الماری چو قرآن چکیا, تے قرآن اومیں ریال پہ. 1 سال گزر گیا کر دیاں قرآن ہی نہیں کھول کے دیکھیا. 1 سال گزر گیا کر دیاں قرآن کھول کے نہیں ویکھیا. جے قرآن کھولیا ہوندا تے قاری چور نہ بندا. جے قرآن کھولیا ہوندا تے قاری صاحب دی عزت بچ جاندی. آج بھی جے تسی قرآن کھولیا ہوندا تے شاید کو ساڑی عزت دے پلے کچھ رہ جاندا. آج بھی قوم قرآن کھولے تے داڑھی والے نو کوئی برا نہ کہے. آج بھی تسی قرآن کھولو تے مسیتاں نو کوئی برا نہ کہے. حضرت امام ابن قیم فرماتے ہیں اللہ کا دین 2 رستوں سے آیا, ایک مسجد سے آیا, ایک مسجد والے سے آیا,
کسی ایک چیز سے نفرت کرو آدھے دین سے نفرت ہو جائے گی. جس کو مسجد والے سے نفرت ہے اس کو آدھے دین سے نفرت ہے, اور جس کو مسجد سے نفرت ہے اسے پورے دین سے نفرت ہے. اللہ اکبر. لا یہ قرآن والا, یہ قرآن والا, قرآن انقلابی کتاب. تجربہ ہی کر لو یار, آج تو بات تجربہ ہی کر لو. چلو یار میری مان کے ہی کر لو, تجربہ ہی کرو. صبح قرآن پاک دی تلاوت کرنی ہے, خوشبو لگا کے اٹینشنہ جو نکل گیا. موبائل جڑا چھتر ہے نا, یہ چھتر نو پڑا رکھ دینا, الگ بہ کے کمرے سکون نہ, اطمینان نہ. ایک رکوع پڑھ یار, میں لکھ کے دینا جے تینوں سکون نہ آوے تے پھر آکھی, جے قرار نہ آئے تے پھر آکھی, جے سکون نہ آئے تے پھر آکھی. انڈیا کا ایک بہت بڑا ایکٹر ہے, اس کا فلموں میں بڑا نام ہے. میں نے اس کا انٹرویو سنا, اس کا نام امیتابھ بچن ہے. ان کو یہ نہ کہے لو جی تسی فلمہ ویکھ دے ہو. میں نے اس کا انٹرویو سنا تھا, اس نے کہا مجھے دل کی مرض لگ گئی, مجھے ہارٹ کا مسئلہ بن گیا. میرے کسی مسلمان دوست نے کہا قرآن پڑھا کرو. میں قرآن کو مانتا تو نہیں ہوں, لیکن قرآن پر ایمان بھی نہیں ہے, لیکن سچی بات یہ ہے جب سے میں نے قرآن پڑھا اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے. فلمہ اللہ 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 اللہ. قرآن پڑھیے, قرآن پڑھیے. قرآن انقلابی کتاب ہے. میں صدقے قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو, میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو. اتھے رحمت رب دی وس دیئے, اے آلہ ہے دنیا ساری تو. اور قرآن جتھے پڑھیا جاوے اتھے رحمت پھر پھر پئی آوے. جماعت فرشتیاں دی آوے, ات یاد خدا خود فرماوے. کیا شان تے عظمت محفل دی, او میں صدقے برش انواری تو. میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو. او جس سینے وچ قرآن نہیں, او مردہ دل کوئی جان نہیں. تے جس پڑھ کے قرآن نو چھڑ دیتا, او دے وردہ او دے ورگا کوئی شیطان نہیں. حافظو خیال کرے آجے, ایک ہندہ حافظ, ایک ہندہ اللہ حافظ. حافظ محنت تھوڑی کردہ, اللہ حافظ بہت ہی کردہ. حافظ ہندہ ہے جنہیں سال ڈیڑھ دو سال لا کے قرآن پاک حفظ کیتا ہے. تے اللہ حافظ ہندہ ہے جنہیں سال ڈیڑھ دو سال لا کے حفظ کیتا ہے, پھر محنت کر کے سال کو لا کے پلایا بھی ہوئے. انہوں کہنے نہیں اللہ حافظ, انہوں جی بھی ہتھوں پھاڑ کے مسلے تے کھڑا ہی کر دے تو کلو واللہ جی پلیا کھڑا ہونا ہے. مجھے دو باتیں اچھی نہیں لگتی, پتہ نہیں دوبارہ پھر صدو ہی نہ یہ کی کہہ گیا. ایک تو میں اس بات کے سخت خلاف ہوں جو صرف مدارس کے لوگ اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے قرآن الٹا پڑھاتے ہیں. یہ بھی میں دیکھا کئی جگہ تے جی ہمارا بچہ بڑا پڑھاؤ, وہ سورت پٹھی شروع کرا, پہلے سورہ والضحیٰ سیدھی پھر پیچھے ایک کے کہہ, ایک ہی یار, ایک آدھا تاڑا اجازت. قرآن الٹا پڑھنا ہے کوئی اجازت ہویا, ایک کو تاڑی کارکردگی ہوئی. ایک جلسہ سی تو 4 سال پہلے تو اتھے انہیں انجی کی تھا, میں اتھے ہی روکتا, میں بھی غلط. انہیں پھر دوبارہ میں نے کدی نہیں سدیا, میں نے انہیں صدنا چھاڑ دیتا تھے, آپ دی غلطی نہیں منی. اے قرآن جڑا الٹا ایتا پڑھنا ہے بالکل درست نہیں. ایک گل. دوسری بات,
میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ کسی حافظ قرآن کو اس وقت تک حفظ کی سند نہ دی جائے جب تک اسے قرآن کا ترجمہ نہ آ جائے۔ پہلے سال ڈیڑھ سال لاؤ انہوں حفظ کراؤ، پھر دی گردان کراؤ، کنا کو ٹائم لگے گا؟ حافظ قرآن لئے میرے خواہ ترجمہ اگر اسی دل لا کے 2 پارے قرآن پاک دا ترجمہ پڑھ لینا، اگلا ترجمہ پہ بار بار وہی لفظ آ دیں۔ یا لمون قرآن کنی بری آیا، یا لمون دا ایک ہی معنی ہوئے گا نا، ٹھیک ہے نا؟ بار بار وہ لفظ آن کے قرآن پاک دا ترجمہ آ جائے۔ قرآن پاک دا ترجمہ سی پڑھا دے نہیں، حافظ نے پتہ ہی نہیں بھی انہیں پڑھیا کی، انہیں ہی پتہ بھی انہیں رٹا لایا قرآن یاد کی تھا، بس پڑھیا کی کوئی پتہ نہیں۔ وہ دا نتیجہ کی نہیں کر دا ہے؟ وہ پہلے جناب فلاں دے ہار پا لیندہ آپ دے گاڑ چ، تے پھر 6 مہینے بعد ٹوبے چ دکان کھول لیندہ موبائلاں دی، تے لکھ دا حافظ موبائل سینٹر۔ ہمارے ہاں انڈین گانے، ہمارے ہاں پاکستانی گانے، ہمارے ہاں انڈین فلمیں، ہمارے ہاں پاکستانی فلمیں اچھی ریکارڈنگ میں تیار ہیں۔ نیز شادی بیاہ کی تقریبات کی مووی بنانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں، ہمارا رزلٹ پورے علاقے میں سب سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی حافظ ہونے ہیں۔ ایسے حافظ نو اللہ تو ڈرنا چاہیے۔ میرے واس چوئے نا تو میں حافظ نو اتھے یہ میرا واس چلے نا تو میں کو 50 چنڈا مارا اس حافظ دے منہ تے جڑے قرآن پاک حفظ کر کے موبائل سینٹر کھول کے لوگاں نو گانے بھر کے دے نا، میرے واس چوئے نا تو میں چنڈا نہ منہ رنگ دے ہوتا۔ جے تو قرآن حفظ کر کے پورے علاقے دے لوگاں نو گانے بھر کے دینے سن تو حافظ کا تو بنے ہیں۔ بس سن باسی کریے، بہتیاں کوڑیاں گلاں ہوئے، کم خراب نہ ہو جائے۔ اے نہ بھی جان لگا میں نے فیس ہی نہ دینے، تو بھائی مہربانی بھائی اے نہیں ہے جڑیاں ہو گئی ہیں وہ مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتیں گھروں میں ہسپتالوں میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ مقروضوں کے قرضے دور فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ دکھی دلوں کے دکھ دور فرما۔ میری مائیں بہنیں جو بیمار اللہ ان کو شفا دے دے۔ اللہ جو مائیں بہنیں بے اولاد ہیں، ایک مسجد کے پڑوسی ہیں مرتضیٰ بیمار ہیں، دعا کر اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ میرے مولا کریم اس مرکز کو، اس مسجد کو، اس کے خطیب کو، امام کو، معامنین کو، منتظمین کو، مدرسین کو اور ہمارے آج کے میزبان کو، اس مسجد کے بانیان کو اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ تو ان کے گھروں پر رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اللہ جو اس سے پیار کرتے ہیں تو ان سے پیار فرما۔ اللہ جو تیرے گھروں کا آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کا آباد فرما۔ اللہ جو تیرے گھروں کو روشن کرتے ہیں اللہ ان کی قبروں کو روشن کر دے۔ میرے مولا کریم جن بچوں نے قرآن پاک کو یاد کیا اللہ قرآن پاک کو یاد ہی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مستقبل میں اچھے عالم دین بنا، قرآن کے اچھے قاری بنا، قرآن پر عمل کرنے والے بنا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے کہ ہم دل لگا کے قرآن پڑھا کریں، دل لگا کے قرآن سننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا کریم جو سنا سنایا ہے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو اپنی رحمت سے درگزر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا